السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 44 شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، اذا توضأت، جب تم وضو کرو، فقل، پس کہو، بسم اللہ والحمد للہ، فإن، تو کہو بسم اللہ والحمد للہ، فإن حفظتک، اور جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا، لا تبرح تکتب لک الحسنات، اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے فإن حفظتک، یہ فإن نہیں ہے بلکہ یہ فإن لفظ ہے، فإن حفظتک لا تبرح تکتب لک الحسنات حتی تحدث من ذلک الوضوء، جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو وضو بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ کر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ اتنی عظیم نیکی ہے کہ جب تک وہ باقی رہے وضو، اس وقت تک اعمال لکھنے والے فرشتے وضو والے کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھنے پر مامور ہوتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا لبستم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لباس پہنو، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، اور جب تم وضو کرو، فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ، فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ، تو اپنے دائیں اعضاء سے ابتدا کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ داہنی طرف پہل کی جائے، اسی طرح جب وضو کیا جائے تو ہر عضو کو دائیں طرف سے، یعنی دائیں طرف والے عضو کو پہلے دھونا چاہیے۔ عن لقیط ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الوضوء، مجھے وضو کے بارے میں بتائیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبغ الوضوء، وضو خوب اچھے طریقے سے کیا کرو، وخلل بین الاصابع، وخلل بین الاصابع، اصابع کہ دوسرا یہ کہ انگلیوں میں خلال کیا کرو، وبالغ فی الاستنشاق، اور تیسرے یہ کہ ناک کے نتنوں میں پانی چڑھا کر اچھی طرح ان کی صفائی کیا کرو، الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ تم روزے سے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی زیادہ نہیں چڑھانا چاہیے، ورنہ استنشاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک میں پانی ڈال کر اچھی طرح اس کو صاف کیا جائے۔ عن المستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضع یدلک اصابع رجلیہ بخنصرہ، مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ وضو فرماتے تو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی، جس کو چھنگلیاں بولتے ہیں، پاؤں کی انگلیوں کو، یعنی ان کے درمیانی حصوں کو ملتے تھے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضع اخذ کفا من ماء، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا طریقہ مبارکہ یہ تھا، جب وضو کرتے تو ایک ہاتھ سے پانی لے کر ممائن فادخلہ تحت حنکہ، ایک ہاتھ سے پانی لے کر ٹھوڑی کے نیچے ریش مبارک کے اندرونی حصے میں پہنچاتے اور اس سے خلال فخلل بہ لحیتہ، اور اس سے اپنی داڑھی مبارک کا خلال کرتے، وقال ھکذا، اور فرماتے اسی طرح امرنی ربی، مجھے میرے رب نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسہ وأذنیہ باطنہما بالسباحتین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا اور اس کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی، کہ کانوں کے اندرونی حصے کا تو انگوٹھوں کے برابر والی انگلی کا، وظاہرہما بإبہامیہ، اور اوپر کے حصہ کا دونوں انگوٹھوں سے مسح فرمایا۔ عن الربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضع فادخل اصبعیہ فی حجر اذنیہ، کہ دونوں کانوں کے سوراخوں میں بھی آپ نے اپنی انگلیاں ڈالیں، یعنی کانوں کا مسح کرتے ہوئے۔ عن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضا وضوء الصلاۃ۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وضو فرماتے تو حرک خاتمہ فی اصبعیہ، تو انگلی میں پہنی ہوئی اپنی انگوٹھی کو بھی حرکت دیتے تھے۔ اس کا عزیز طلبہ یہ مطلب کہ تاکہ پانی اس جگہ بھی اچھی طرح پہنچ جائے اور کوئی وضو میں شک نہ رہے کہ وضو مکمل بھی ہوا یا نہیں ہوا۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، وہو یتوضا، یہاں تک ہو گیا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا الصرف یا سعد، اے سعد یہ کیا اسراف ہے؟ قال افی الوضوء صرف، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا وضو میں بھی صرف ہے، اسراف ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، کہ اگرچہ تم کسی جاری نہر کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ وضو کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال میں اسراف سے کام نہ لیا جائے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا توضا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، مسح وجہہ بطرف ثوبہ، تو اپنے ایک کپڑے کے کنارے سے چہرہ مبارک پونچھ لیتے، صاف کر لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے بعد اپنے کسی کپڑے کے کنارے ہی سے چہرہ مبارک پونچھ لیتے تھے، صاف کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے بعد وضو کے اعضاء کو صاف کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک مستقل کپڑا رہتا تھا۔ بہرحال یہ تمام روایات کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے کوئی مستقل کپڑا یعنی رومال وغیرہ بھی ہوتا تھا، اور کبھی کبھی آپ اپنے کسی کپڑے کے کنارے سے بھی یہ کام لے لیتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان تمام معمولات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔